دنیا کے تمام مسلمانوں میں سارا اسلام زندہ ہو جائے، اس میں مسلمانوں کا بھی فائدہ اور اس میں دوسرے انسانوں کا بھی فائدہ اور اس میں جانوروں کا بھی اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ اب دین اسلام کیسے زندہ ہو؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ملک یا مال کو شرط قرار نہیں دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان مالدار بنے گا تو دین پہ عمل کر سکے گا، غریب نہیں کر سکتا۔ اکثر صحابہ کرام غریب اور فقیر تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان بادشاہ وزیر بنے گا تو پھر دین پر عمل کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس ایک بھی عہدہ نہ ہو لیکن سارے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں نور ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں روشنی کے دو سلسلے چلائے، ایک مخلوق روشنی جس کے لیے اللہ نے آسمان میں چاند، سورج، ستارے بنائے، اس زمین پر آگ اور گیس، موم بتی بنائی، بجلی بنائی۔ یہ مخلوق روشنی جب انسان کو میسر آ جاتی ہے تو انسان کو مخلوق چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، ان کا نفع اور نقصان بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اور جب یہ مخلوق روشنی انسان کو میسر نہ رہے تو نہ چیزیں نظر آتی ہے نہ ان کا نفع اور نقصان نظر آتا ہے۔ تو اس مخلوق روشنی کو قیامت کے دن اللہ ختم فرما دیں گے، کیونکہ اب مخلوق چیزیں نہ رہی، ان کو دیکھنے کے لیے مخلوق روشنی کی ضرورت نہ رہی۔ اس کے مقابلے میں ایک نور اللہ کا اپنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور بہت طاقتور، اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ صرف ایک انسان کا دل ایسا ہے جس میں اللہ کا نور سما سکتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، اس کا نام ہے ہدایت کا مل جانا، اور انسان کا دل اللہ کے نور سے خالی ہو جائے، اس کا نام ہے ضلالت یعنی گمراہ ہو جانا۔ ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کے شروع میں سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ نے کیا دعا رکھی ہے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہم تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا جس کے حق میں قبول ہو جائے گی، اس کے حق میں قرآن کی باقی تمام دعائیں بھی قبول ہونے لگ جائے گی، اور جس کے حق میں پہلی دعا قبول نہ ہوئی اور اس کو نور ہدایت نہ ملا، اس کے حق میں قرآن کی باقی دعاؤں میں سے کوئی دعا قبول نہیں ہو۔ ہدایت کا مل جانا ہر انسان کی پہلی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جس کو نور ہدایت مل گیا اس کی مرنے کے بعد کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جسے نور ہدایت نہ ملا، مرنے کے بعد اس کی ایک بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ایسا انسان جس کا دل اللہ کے نور سے خالی ہوگا، ایسا انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ میں اسے ہزاروں سال گزر جائیں گے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ لاکھوں سال گزر جائیں گے، ایک لقمہ کھانے کو نصیب نہیں ہوگا۔ کروڑوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک منٹ کا آرام کرنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت اور سب سے بڑی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ دلوں میں ہدایت کا نور ڈالنا اور دلوں میں سے ہدایت کا نور نکال لینا، یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دی۔ نبیوں کی بیوی کو ہدایت نہ دے، اور جو سب سے بڑا دوزخی ہے فرعون، اللہ اس کی بیوی کو ہدایت دے۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب مقرر فرمایا۔ تو اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے
नबियों की मेहनत को सबब बनाया। किसे सबब बनाया भाई? नबियों की मेहनत को अल्लाह ने सबब बनाया। जब अल्लाह ताला किसी कौम को हिदायत से नवाजना चाहते तो हिदायत की मेहनत देकर उस कौम में नबी को भेज देते। नबी आता, हिदायत की मेहनत आती, दिलों में हिदायत का नूर उतरता, लोग अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले बन जाते, परेशानियां खत्म हो जाती और राहतें और कामयाबियां और इज्जतें उन्हें मिलने लग जाती और उनके हालात संवर जाते। नबी चला जाता, हिदायत की मेहनत भी चली जाती, दिलों में से हिदायत निकलने लगती। अल्लाह उसे कौम में दूसरा नबी भेज दिया करते। कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन, एक नबी चला जाता है कौम में से तो अल्लाह ताला उसे कौम में दूसरा नबी भेज दिया करते। हर कौम का अलग अलग नबी होता। अल्लाह ताला ने अपनी तरतीब बदल दी क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम नबियों के लिए इमाम बनाया, आपको तमाम नबियों के लिए नबी बनाया और अल्लाह ने आपको तमाम नबियों का सरदार बनाया। अल्लाह ताला ने आपको खातमुन नबिय्यीन बनाया। इलाका आपका सारी दुनिया का, जमाना आपका क़यामत के दिन तक का और उम्र मुबारक अल्लाह ने आपकी कुल 63 साल बनाए। पहले नबियों के साथ अल्लाह ने मामला बरअक्स फरमाया। हर नबी का इलाका भी थोड़ा और जमाना भी मुख्तसर और उम्र बड़ी लंबी होती थी। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबियों को और किस्म का नूर देंगे और उम्मतों को और किस्म का नूर देंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला दूसरी उम्मतों वाला